کیئر بائی ڈاکٹر شازیہ میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے کہ IVF یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کس طرح کے حمل کو کہا جاتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ IVF یا ان ویٹرو فرٹیلائزیشن وہ طریقہ کار ہے جس میں خاتون کے ایگ یا اووا کو لیبارٹری میں فرٹیلائز کیا جاتا ہے اور پھر خاتون کے یوٹرس یا رحم یعنی بچہ دانی میں رکھ دیا جاتا ہے تاکہ خاتون کو حاملہ یعنی پریگننٹ ہونے میں مدد مل سکے اور وہ ایک صحت مند بچہ پیدا کر سکے۔ اسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک خاتون کی مینسٹرول سائیکل کے دوران اوویلیشن کی سٹیج کے دوران اووری یا بیضہ دانی سے ایک اووم یا ایگ میچور ہو کر نکلتا ہے اور فیلوپین ٹیوب کے فیمبریل اینڈ سے فیلوپین ٹیوب میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر اوویلیشن کی سٹیج سے کچھ پہلے، اس کے دوران یا اس کے فوراً بعد سپرم بچہ دانی کی سے فیلوپین ٹیوب تک پہنچ کر ایگ کو فرٹیلائز کر دے تو یہ ایمبریو بن جاتا ہے جو کہ فیلوپین ٹیوب سے واپس بچہ دانی میں جا کر اس کی دیوار سے چمٹ جاتا ہے۔ اس طرح ایک بچہ بننا اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ IVF یا ان ویٹرو فرٹیلائزیشن یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے طریقہ کار کو اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب ایک خاتون کو نارمل طریقے سے حمل نہیں ہو رہا ہوتا، جسے انفرٹیلٹی یا بانجھپن کہا جا سکتا ہے، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خاتون کی دونوں فیلوپین ٹیوبز موجود ہی نہ ہوں یعنی نکال دی گئی ہوں یا یہ دونوں بند ہوں۔ IVF سے پہلے خاتون کو ایسی دوائیاں دی جاتی ہیں جو ایک سے زیادہ ایگز کو اووری میں میچور کر دیتی ہیں۔ مرد سے سیمن کا سیمپل لے لیا جاتا ہے اور صحت مند سپرمز کو فرٹیلائزیشن کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ ان ویٹرو فرٹیلائزیشن کا طریقہ کار 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 فولیکل ایسپریشن، نمبر 2 فرٹیلائزیشن، نمبر 3 ایمبریو ٹرانسفر۔ نمبر 1 فولیکل ایسپریشن، پہلے حصے میں اووری سے فولیکلز یا ایگز کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں ٹرانس ویجائنل الٹراساؤنڈ پروب کے ذریعے نیچے سے اووریز کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ اووری میں فولیکلز کو تلاش کیا جاتا ہے۔ ایک فولیکل فلوئڈ سے بھرا ہوا ایک سیک ہوتا ہے جس میں ایگ موجود ہوتا ہے۔ پھر ایک لمبی پتلی سی نیڈل کو نیچے سے اووری تک لے جایا جاتا ہے اور ایک سکشن ڈیوائس کے ذریعے اووری میں سے بہت سارے ایگز کو سک کر کے اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ نمبر 2 فرٹیلائزیشن، IVF کے دوسرے حصے میں خاتون کے ایگز کو لیبارٹری میں لے جا کر شوہر کے سپرمز کے ساتھ فرٹیلائز کیا جاتا ہے۔ فرٹیلائزیشن 2 طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 انسیمینیشن، پہلے طریقے میں بہت سارے سپرمز کو صحت مند ایگز کے ساتھ مکس کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 انٹراسائٹوپلازمک سپرم انجیکشن، یا پھر سپرمز کو ایگز کے اندر انجیکٹ کر کے یا ڈال کر فرٹیلائز کیا جاتا ہے۔ اسے انٹراسائٹوپلازمک سپرم انجیکشن کہا جاتا ہے۔ فرٹیلائزڈ ایگز جنہیں ایمبریو بھی کہا جاتا ہے کا 3 سے 5 دن تک معائنہ کیا جاتا ہے جس کے دوران ایمبریوز بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لیبارٹری میں زونا پیلوسیڈا میں چھوٹا سا سوراخ کیا جاتا ہے جو کہ کچھ ایمبریوز کے ارد گرد ہوتا ہے۔ اسے اسسٹڈ ہیچنگ کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار ایگز کو یوٹرس یا بچہ دانی کی دیوار پر چپکنے میں مدد کرے گا۔ کچھ ایمبریوز کو یوٹرس میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور باقی بچنے والے ایمبریوز کو آئندہ بوقت ضرورت استعمال کرنے کے لیے فریز کر لیا جاتا ہے۔ نمبر 3 ایمبریو ٹرانسفر، ان ویٹرو فرٹیلائزیشن کے طریقہ کار کے تیسرے حصے کو ایمبریو ٹرانسفر کہا جاتا ہے۔ فرٹیلائزیشن کے بعد 3 سے 5 دن کے بعد یہ عمل کیا جاتا ہے۔ ایک سرنج میں ایک یا ایک سے زیادہ تیار شدہ ایمبریوز کو کچھ فلوئڈ کے ساتھ ڈالا جاتا ہے۔ سرنج کو ایک لمبی پتلی سی ٹیوب جسے کیتھیٹر کہا جاتا ہے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ کیتھیٹر کو نیچے سے سروکس یعنی رحم کے منہ سے یوٹرس یعنی رحم کے اندر داخل کیا جاتا ہے اور ایمبریوز کو رحم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور کیتھیٹر کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ خاتون کو تقریباً 15 منٹ تک لیٹے رہنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس طرح IVF یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے حاملہ ہونے کا طریقہ کار مکمل ہو جاتا ہے۔